اب ایران کا آرڈر بھی آ گیا کہ فوری طور پہ جتنے بھی جہاز یہاں پہ موجود ہیں، خاص طور پہ ریاض الخیمہ کے علاقے میں، وہ دبئی کی طرف چلے جائیں اور یہاں سے جتنا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں، یہاں سے ہم اپنے لنگر اٹھا کے دور چلے جائیں۔ ایران نے یہ وارننگ جاری کی ہے کیونکہ ایران کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے وہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایران امریکی جنگی جہازوں پر واپس فائرنگ کرے گا اور ٹرمپ اس کو جنگ کے جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب ایران نے جو کہا، بحری جہازوں کو باقاعدہ جو وارننگ جاری کی، جو سنی گئی ہے کپتانوں کی جانب سے، یہ بتایا گیا مختلف جہازوں کے، اور جو اطلاعات ملی ہیں ان میں ان کو جہازوں کو لگن اندازوں سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارے کلائنٹ جہازوں نے تصدیق کی ہے کہ ریاض الخیمہ اور دیگر علاقوں میں جو قریب جہاز موجود ہیں انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ، اور انہیں کال موصول ہوئی ہے، فوری طور پر لنگر اٹھانے اور اپنے جہازوں کو دبئی کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تعمیل نہ کی تو نتائج کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ یہ اب ایران نے بھی اس کے اوپر سخت پیغام دیا کپتانوں کو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ نے بہت سارے جہازوں کو قائل کر دیا ہے، بہت ساری کمپنیوں کو قائل کیا ہے کہ آپ ایک ساتھ نکلیں، ایران آپ سب کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، ہم آپ کی فوجی مدد کریں گے، اور اس کے لیے بہت سارے ہتھیار ریجن میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو کیا امریکہ اب ایک بڑی جنگ کی طرف جانے لگا ہے ایران کے ساتھ؟ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہ وی لاگ 9-10 بجے کے قریب سن رہے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے۔ ہم دوسرے وی لاگ میں آپ کو بتا پائیں گے کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا، ذرا وہ آپ دیکھ لیں۔ وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس سارے معاملے سے جڑے ہوئے کچھ حکام کا نام لیے بغیر انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں اعلان کردہ پروجیکٹ فریڈم میں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو امریکی بحری جہازوں کی طرف سے براہ راست تحفظ فراہم کرنے پر مشتمل یہ معاملہ اس طریقے کا نہیں ہے جیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے یا جیسے ایران سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ ممالک انشورنس کمپنیوں کے لیے اس متنازع سمندری رستے سے محفوظ گزرگاہ کو مربوط کرنے کا ایک فریم ورک ہے۔ اب یہ رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے امریکہ طاقت کے بلبوتے پہ نکالے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ صرف گائیڈنس دے رہا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے اس کو آپ جب پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ طاقت کے بلبوتے پہ کام کرے گا، اور اس نے وارننگ بھی دی ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے جواب میں کہ امریکہ آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایک ایسا آپریشن جسے سینٹ کام گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز اور 15,000 فوجی اہلکاروں پر مشتمل بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں جو امریکن میزائلز ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے، اس میں 15,000 امریکی مرینز ہیں، ان کو استعمال کیا جائے گا۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے ڈراپ سائٹ نیوز کو بتایا کہ ایران کی قیادت آبنہ ہرمز میں موجود حالات کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتی ہے اور بھرپور جواب دے گی۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کے اس اقدام کا بنیادی مقصد ایران کو تصادم کی طرف پہلا قدم اٹھانے پر اکسانا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری جانب سے محاصرہ ختم، تمام جہازوں کو ہم انسانیت کی بنیاد پہ یہاں سے نکالنے والے ہیں، ہم جہازوں کی مدد کریں گے، ایران بیچ میں نہ آئے۔ یہ ہے جی سادی بات۔ دوسری جانب سے ایران نے جتنے جہاز آس پاس موجود تھے ان سب کو حکم دیا کہ آپ یہ ایریا فوراً چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ کوئی شرارت ہونے والی ہے، اگر آپ یہاں پہ رکیں گے تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تیسرا، جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران لڑائی میں پہل کرے اور اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی کی جائے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ خطے کے اندر جس بڑی تعداد میں ہوا میں ڈرونز اور طیارے اس وقت موو کر رہے ہیں اور جتنی بڑی فوجی اور ہتھیاروں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس کو لڑائی کے ایک جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو ایران نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے بتایا کہ 15,000 فوجیوں سے اور میزائل سسٹمز کے ذریعے سے اگر آپ یہ کرنے جائیں گے تو ایران ایسی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے جو موجودہ حالات کو تبدیل کرے آبنہ ہرمز میں۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کے اس اقدام کا بنیادی مقصد ایران کو تصادم کی طرف پہلا قدم اٹھانے پر اکسانا ہے تاکہ کشیدگی بڑھانے کا بہانہ مل سکے اور وہ ایرانی اقدام کے جواب میں مزید فوجی کارروائی کو جواز دے سکے۔ ہمارا حتمی موقف یہ ہے کہ کوئی بھی تجارتی جہاز جو پیشگی ہم آہنگی کے بغیر نامزد کردہ ممنوعہ رستوں سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے ایرانی فورسز کی طرف سے فوری طور پر روکا جائے گا۔ اگر امریکی فوجی جہازوں نے کوئی رد عمل دیا تو ایسے اقدامات کا ایران کی طرف سے فوری اور مساوی جواب دیا جائے گا۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکی فوجی جہاز راہداری کے علاقے سے بہت دور ہیں،
اگر تجارتی جہازوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں کسی بھی امریکی جہاز تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی کارروائی کا نشانہ بنا لیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مؤثر طریقے سے انہیں اپنے سیاسی کھیل میں سودے بازی کا آلہ کار بنا دیا ہے۔ یہ ہے ناظرین سچویشن۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، اس کے بعد ایران کا اعلان کہ کوئی بھی جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا بلکہ یہاں سے دور چلے جائیں۔ پھر جو انٹرنیشنل رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ویسا ہی کچھ لگتا ہے جیسا 1964 میں ہوا تھا ویتنام کے قریب، اور وہاں پہ بھی ایک چھوٹے سے تصادم کو بہانہ بنا کر ایک ایسی جنگ شروع کر دی گئی جو امریکہ کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی۔ تو کیا امریکہ یہاں پہ بھی اسی نوعیت کی ایک جنگ چھیڑنے جا رہا ہے جو کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے؟ کیونکہ جنگ شروع کرنا تو آسان ہے، اسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہاں پہ امریکہ کے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نہ صرف فوجیوں کا نقصان ہوا تھا، ساز و سامان کا نقصان ہوا تھا، بلکہ تاریخ میں وہ پہلی ایسی جنگ تھی جو امریکہ بری طرح ہار گیا تھا۔ ایک اور بھی چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ ایک بڑا جہاز ہے، تجارتی جہاز، اور یہ برطانیہ سے خبر رپورٹ ہوئی اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اوپر کچھ چھوٹی کشتیوں نے اٹیک کیا ہے اور اس کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ یہ خبر بالکل ویسی خبر ہے جو 2 اگست 1964 کو امریکن میڈیا پہ چلی تھی اور ویسٹرن میڈیا پہ یہ خبر چلی تھی 2 اگست 1964 کو، کہ چھوٹے جہازوں نے ایک بڑے جہاز کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بالکل ویسی خبر آج یہاں پہ بھی چھپی ہے کہ چھوٹی کشتیوں نے، چھوٹے جہازوں نے اٹیک کیا ایک تجارتی جہاز کے اوپر، لیکن کوئی نقصان بڑا رپورٹ نہیں ہوا۔ اب ان چیزوں کو بہانہ بنا کر اگر جنگ شروع کی جاتی ہے تو صورتحال کافی زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ ایک تو دباؤ ان کے اوپر عرب ممالک کی جانب سے آئے گا اگر اب دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ایران کے مقابلے میں۔ اب یہ بہت بڑی دقت ہے، فوجی بہت بڑی تعداد میں پہنچا دیے گئے ہیں، باقاعدہ ایئر فورس کا ساز و سامان بھی پہنچ گیا ہے سعودی سرزمین کے اوپر، تو یہ ایک بڑا چیلنج پاکستان کے لیے رہے گا۔ دوسرا، پاکستان میں جو معیشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کوئی اور ملک باہر سے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مستقل حل نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ آپ کے اوپر بوجھ بنتا چلا جائے گا اور فیوچر میں آپ کو وہ بوجھ اتارنا پڑے گا۔ تو پاکستان بہت بری طرح پھنسا ہے۔ ہر حال میں ہمیں صرف سوٹ کرتی ہے تو جنگ بندی، اس کے علاوہ پاکستان کو اس ریجن میں کچھ بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ناظرین، کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہے، بڑی خبر ہے، میں باقی خبروں پہ آپ کو نیکسٹ وی لاگ میں آگاہ کروں گا، بلکہ ایک اسپیشل وی لاگ میں تیار کر رہا ہوں اور وہ سارے پاکستانیوں کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ہر پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی پی پیز نے کس طریقے سے پاکستانیوں کا خون نچوڑا ہے، پاکستان کے ہر گھر پہ ڈاکہ پڑا ہے، پاکستان کے ہر شخص کی جیب کاٹی گئی ہے۔ پاکستان کے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ کس جرنیل نے کیا کیا، کس سیاستدان نے کیا کیا، کس نے کتنی جیب کاٹی اور کس نے عوام کا خون نچوڑ کر اپنی اپنی جیب بھری۔ یہ آئی پی پیز کا پورا جو گورکھ دھندا ہے، یہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گا، یہ تمام چیزوں کے اوپر میں ایک بڑا تفصیلی وی لاگ بنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ وہ دن آ رہا ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو یہ فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے، ایکچولی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کر رہی ہے، یہ پاکستانیوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ شروع کر دیا ہے۔ پہلے شاید عمران خان کو جلدی ہوتی تھی یا ان کی پارٹی کو جلدی ہوتی تھی کہ عمران خان کو فوری طور پہ باہر نکالا جائے، یہ والا معاملہ کیا جائے، یہاں پہ اپیل کی جائے، یہ والا مقدمہ لڑا جائے، فلاں احتجاج کو تیز کیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اب جلدی کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا اور کنونس کر لیا ہے کہ میں اب اس نظام کے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑوں گا، اور ایک ٹیسٹ میچ عمران خان اور موجودہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شروع ہو گیا۔ اب یہ جو ٹیسٹ میچ ہے، اس میں ابھی تو 2 مہینے کا ایک پلان آیا کہ احتجاج ابھی شروع ہوگا، 5 اگست کو پیک پہ جائے گا، اس کے بعد پھر کیا کیا ہوگا، کس کس مرحلے سے گزرے گا، یہ پورا ایک کمپریہنسو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ ان کے لوگ گرفتار بھی ہوں گے، لوگ نکلا کریں گے، احتجاج کیا کریں گے، یہ نظام نہیں چلے گا اس طرح۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کسی طرح نظام چلے۔ ایک صاحب گرفتار ہو کر آئے، وہ انٹرویو دے رہے تھے، یعنی گرفتار کیا ہو گیا ہے، لاپتہ ہو کر ہی آئے، اور وہ بات کر رہے تھے شاکر ایوان صاحب کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، مجھے یہ کہا گیا کہ اگر غلط لڑکے لڑکی کی بھی شادی ہو جائے نا تو پھر بھی وہ رشتہ نبھانا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، ہم تو ان کو حکومت دے چکے ہیں، اب جو بھی ہے ٹائم تو گزارنا پڑے گا۔ یعنی اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو یہ حکومت کو اب دھکا لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ اس کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔
اور اس کا آغاز صحافیوں کی جانب سے ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے صحافی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں ملبہ ڈالتے ہیں. یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اب بازو میں روڑنا شروع کرنے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی بہانے سے. تو یہ چیزیں اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے ٹیسٹ میچ کی بنیاد رکھ دی ہے کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بعد معیشت چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے. پاکستان دنیا کا وہ ملک بن گیا ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کوئی ملک سے جانے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو الوداع کیا ان میں نمبر 1 پہ پاکستان ہے پوری دنیا میں. آبادی میں ہم نمبر 1 نہیں ہے, بہت نیچے ہے, لیکن ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں جو لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے. اور سروے کروا لیں, ہر آدمی ملک چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا. تو عدم اعتماد ہے ایک بہت بڑا پاکستان میں اور مارکیٹ جو ہے مقامی وہ تباہ ہو چکی ہے, مکمل تباہی کا شکار ہے. اور اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی معاشی پلان نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کے کچھ لوگوں نے الیکشنوں میں دہاڑیاں لگوائیں اور انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کر سیٹیں بانٹی ہیں اور جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کو سیٹیں نہیں دی گئیں. لہذا اب جو ضمنی الیکشن اتنے بڑے پیمانے پر کروانے کی تیاری ہو رہی ہے, جو اطلاعات آ رہی ہے پاکستان سے, ان میں تو یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں گے عمران خان صاحب کو, لیکن امیدوار جتوایا جائے گا وہ جو پیسے بھر کے آئے گا. اور قیمت رکھ دی گئی ہے جناب, قومی اسمبلی کی سیٹ اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کی یہ قیمت ہے, اتنا پیسہ آپ پہنچا دیں فلاں بندے کو اور اس کے نتیجے میں آپ کو فارم 47 جاری کروا دیا جائے گا. تو یہاں پہ لوگ اپنی جیبیں اور اپنے اکاؤنٹس بھریں گے, اپنے جعلی اکاؤنٹس کو بھریں گے. لیکن انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, یہ جو مرضی کر لیں الٹیمیٹلی ان کو شکست ہونی ہے. ابھی جو افسران اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے بھرتے ہیں نا کئی لوگ, یہ ہمیشہ سے پاکستان میں سلسلہ چلتا ہے. افسران نے پیسے بھرنے بند کر دیے, اب وہ کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسفر لینے کو تیار نہیں, کام ہی رکا ہوا ہے. لیکن افسران کی جیبیں بھی تب بھرتی ہیں جب کوئی کام چل رہا ہو. بیوروکریسی کی مجھے تب ہوتی ہے جب ملک کے اندر معیشت کا سائیکل چل رہا ہو, پھر ان کی موج ہوتی ہے. اب معیشت کا سائیکل چل نہیں رہا تو لوگ اب ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی پیسہ خرچ نہیں کر رہے. 2-4 چیزیں مجھے پتا چلی کہ فلاں پوسٹ کے لیے فلاں بندہ پیسے بھرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا, جی میں نہیں. اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا اور پتا چلے کہ دوسرے مہینے پاکستان میں انقلاب آ گیا ہے یا لوگ گلے پڑ گئے اسٹیبلشمنٹ کے اور سارا نظام بدل گیا, تو میں 3 سال کے پیسے بھر کے فوری طور پہ فارغ ہو جاؤں تو میرے پیسے کون بھرے گا. تو یہ اس طرح کے معاملات پاکستان میں ایک بے یقینی کی صورتحال ہے جو چل رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ 72 گھنٹے اگر آپ ان کے دیکھیں تو ان کے اگر آپ بیانات نکالیں تو وہ بیک وقت الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک ہی وقت میں آپریشن کے ساتھ بھی ہیں, سیم ٹائم میں وہ ملٹری آپریشن کے خلاف بھی ہیں, سیکیورٹی ایجنسیوں کو دہشت گردوں کا مددگار بھی کہتے ہیں اور پھر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. پھر وہ فوج کے اختیارات محدود کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. پھر سیکیورٹی فورسز جو موجود ہیں وہاں پہ فوج انہیں اپنے مہمان بھی قرار دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کی بھی بات کرتے ہیں. معدنیات پر پارٹی کا موقف کچھ اور ہے اور علی امین گنڈا پور کا موقف کچھ اور ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے. چند گھنٹوں میں بڑے عجیب طریقے سے الگ الگ بیانات دیے. یعنی انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. یہ کس نے کہا؟ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. یہ گنڈا پور نے کہا اور اس کی وجہ وہ فوجی قیادت کے فیصلوں کو قرار دیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے کہ عوام اور فورسز کے درمیان عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے, مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا. یعنی ایک دن پہلے خود ہی ایک بات کر رہے ہیں, اگلے دن کہہ رہے ہیں نہیں یہ سازش ہے. تو کیا ایک دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب سازش کر رہے تھے؟ یعنی مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب کو کیا ہو گیا اور وہ خود بھی کنفیوز ہیں. ایسا لگتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. مراد سعید صاحب کا موقف بالکل مختلف ہے, علی امین گنڈا پور کا موقف بالکل مختلف ہے. یہ دونوں عمران خان کے قابل اعتبار ساتھی ہیں. عمران خان صاحب کے 2 ایسے ساتھی جو اگر آپ کہیں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے قریب رہے, جن پہ انہوں نے بہت زیادہ اعتماد کیا, تو یعنی 2 باقیوں میں سے 2 اور بہت سارے ہیں. جھگڑا صاحب پہ عمران خان صاحب کو بڑا بھروسہ ہے اور بہت سارے دوست ہیں ان کے عمران خان صاحب کے. جنید اکبر پہ بڑا وہ بھروسہ کرتے ہیں, باقی لوگوں پہ بھی کرتے ہیں. لیکن علی امین اور مراد سعید کی ایک جگہ ہے. اب مراد سعید بالکل ایک ڈیفرنٹ لائن لیتے ہیں, علی امین بالکل ایک ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں. دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ مراد سعید کے موقف کے قریب تر ہے. مراد سعید نے کہا میرے پاکستانیوں آپ کو اندازہ نہیں کہ مارٹر گولوں, گن شپ, ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے سائے میں امن کی آواز اٹھانا کتنا مشکل ہے. بندوق کی نالی کے سامنے عدم تشدد کا نعرہ بلند کرنے کے لیے کتنی جرت درکار ہوتی ہے. باجوڑ کے امن کے لیے نکلنے والوں کو سلام.
امن کے لیے متحد کرنے والے بغیر اشتہار اور بینر پوسٹر کے مہم کیسے چلاتے ہیں؟ جب ریاست ہی امن کے بجائے جنگ کا فیصلہ کر چکی ہو تو پھر جنگ روکنا اور اپنے گھر بچانا کتنا مشکل ٹاسک ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ امن کا ساتھ دو اور جو ساتھی یہ مشکل ترین کام کر رہے ہیں ان کی آواز بنو۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ان کی کوشش آپ کے گھروں کو بھی اس آگ سے بچا لے گی جس کی تپش نے ہمارے گھر راکھ کر دیے تھے، تو جھلسے آپ کے آنگن بھی تھے۔ یہ انہوں نے بتایا کہ جرگوں کا کیا معاملہ ہے اور اس سے پہلے کون کون سے طریقوں سے لڑائیاں پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی عوام کے اوپر، اور اب کس کس طریقے سے جرگوں کا عنوان دے کر کیا کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور سیف ہاؤسز کے اندر کس طرح 5 افراد نے مل کر میڈیا کو جرگے کے ٹکٹ جاری کروا دیے کہ جناب جرگہ ہو گیا ہے۔ تو امن تحریک کے اوپر انہوں نے زور دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بیت چوک گونج رہا ہے جو بیانیہ ہے عوام کا کہ آپریشن نامنظور، ڈالری جنگ نامنظور، وسائل پر قبضہ نامنظور، نیا تجربہ نامنظور۔ قوم نوٹ کر لے کہ جو ہے قوم کو اب یہ کوشش کرنی پڑے گی۔ مشکل ترین حالات میں ہم نے تحریک چلائی ہے اور ابھی تحریک چلانی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا موقف واضح ہے کہ ان کے نام پر آپ کو ووٹ ملا ہے، اس لیے واضح طور پر بتا دوں کہ امن پر کوئی سمجھوتا نہیں، قوم پر کوئی سمجھوتا نہیں۔